Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Dr. Israr Ahmad, Zindagi Ka Maqsad, Revealing Life's Deepest Secret. So, Allah نے دنیا کیوں بنائی, کبھی سوچا ہے ہماری زندگی کا مقصد. So, کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے. As usual, Dr. Israr Ahmad سے کافی کچھ جاننے کو ملتا ہے. So, let's start the video. 1, 2, 3. تو اسے پیمانہ موز و فردا سے نناب جاویداں پہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی. اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال, اور یہ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 برس کی عمر, یہ ایک وقفہ ہے. یہ امتحانی وقفہ ہے, تمہیں جانچا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے. ایکم احسن عملا, اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں, اور نہ صرف واضح رہیں, مستحضر رہیں. واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز, پھر آدمی بھول جاتا ہے, ان کو فائدہ نہیں دیتا اس کی. مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, طویل ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو, اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو, جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی, ابدی. اگر تو یہ معلوم ہو, جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا. متاع ہے دنیا, برتنے کی چیز ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع, برتنے کی چیز ہے, برتو اسے. اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے. مالی ولی دنیا, لوگوں مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے. اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا, اپنا گھر نہیں سمجھتا, تھوڑی دیر کا سستانا ہے. پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے, اپنا راستہ لیتا ہے, اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے. بس اتنا تعلق, منزل یاد رہے. چنانچہ دوسری بڑی پیاری حدیث ہے, بہت مختصر بھی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض, قرآن مجید کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا. یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے, یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے. پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے. سخر لکم, سورج بھی, چاند بھی, ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے, تمہیں بنایا گیا ہے, تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے. یہ منزل یاد رہے. میرا ٹھکانہ وہ ہے, میرا گھر وہ ہے, میری منزل وہ ہے. یہ راہ گزر ہے, یہ سفر ہے, یہ ایک وقفہ ہے, امتحانی وقفہ ہے.
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا، بڑی ٹھوس حقیقت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے. ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بوؤ گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک. اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے آتا ہے. ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے، پوٹینشلی. کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے. تو گویا کہ یہ جو ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سے محشر میں ہے. بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے. یہاں بو، محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاٹ سکو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. سبحان اللہ. ایز یوزول ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانوں میں بہت ڈیپتھ ہوتی ہے، میننگ فل ہوتی ہے، بہت اس میں میننگس ہوتی ہے، بہت اس میں پیغام ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے بولا ہے کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. مطلب یہ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، یہ کائنات پورا جو ہے وہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے اور ہم آخرت کے لیے بنے ہیں. تو ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ آخرت ہے، جو اصل زندگی ہے وہ آخرت ہے، آخرت کی زندگی ہے. اور یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کی تخلیق کی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے، عمل جو ہے وہ کون سا زیادہ مطلب زیادہ اچھا عمل کرتا ہے دنیا میں. تو یہ بھی کہا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مطلب دنیا میں جو کریں گے آپ کو اس کا صلہ آخرت میں ملے گا. تو اس لیے یہ دنیا کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، اس میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہر لمحے کا استعمال کرنا چاہیے، صحیح استعمال کرنا چاہیے، اچھے کاموں میں اپنی عمر گزارنی ہے، اپنی زندگی اچھے کام کرنے میں گزارنی ہے تاکہ ہمیں ایک اچھی زندگی، جو اصل زندگی آخرت میں، اس میں ہمیں ایک اچھی زندگی ملے، جنت میں ہمیں جگہ ملے اور ہم کامیاب لوگوں میں سے ہوں آخرت میں. تو یہ ہر مسلم کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو آخرت میں جنت ملے. تو یہ خواہش پوری ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی دنیا میں، دنیا کا ہر لمحہ یوز کرنا ہوگا اچھے کاموں میں، نیکی کمانے میں. تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس دنیا کا مقصد یہی ہے، یہ ایک امتحانی وقفہ ہے، چند سالوں کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے، اچھے اعمال اور نیک عمل میں کرنے میں گزارنے تاکہ آخرت میں آپ کو اس کا صلہ ملے. تو یہ آخری لائن جو تھی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں سارا جو ہے وہ خلاصہ ہے اس بات کا کہ آپ کو اس دنیا میں وہ عمل کرنے ہیں جو آپ کو، جس کا صلہ آپ کو آخرت میں ملے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں جگہ مل جائے اور آپ جنت میں داخل ہوں تو آپ کو اس دنیا میں ایسے عمل کرنے ہیں کہ آپ کو پھر آخرت میں اللہ کی رحمت، آپ اللہ کی رحمت میں شامل ہوں اور آپ کو جنت میں جگہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آخرت میں ہمیں ایک اچھی زندگی، جو ایٹرنل زندگی ہوگی، جو مطلب زندگی جو کبھی
کبھی ختم نہیں ہوتی وہ زندگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں سے جو ہے شامل ہو جن کو جنت نصیب ہوگی. آمین ثم آمین. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.